جو کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اب لگتا یوں ہے یعنی کہ کچھ امکانات ایسے روشن ہوتے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو عدالت سے ریلیف مل جائے، اور اگر ریلیف ملتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو کتنا پروبیبل نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں عمران خان صاحب کی رہائی ایک ریالٹی بن سکتی ہے؟ فواز صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں مجھے تو اس کے اندر کوئی پروبیبلٹی نظر نہیں آ رہی دنیاوی اور قانونی طور پر۔ آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ دس سون ایٹ آل۔ باقی تو یہ کہ وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چھوڑتے چلے جائیں گے، وہ پکڑتے چلے جائیں گے، وہ چھوڑتے چلے جائیں گے، وہ پکڑتے چلے جائیں گے، اینڈ میں سارے ہی پکڑے جائیں گے۔ سو میں تو ابھی بھی اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہوں۔ لیکن فیض صاحب اس میں جو ایشو ہے نا، اس میں جو کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ دیکھیے اگر تو جینوئنلی یہ جو عدلیہ کا ہمیں ایک تھوڑا سا کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول تک ہمیں ایک چینج موڈ نظر آ رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے، ایک تھوڑا سا زیادہ جارحانہ قسم کی جو سماعتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اس میں اگر وہ رہائی ملتی ہے، اگر وہ ان کے کیسز کو فارغ کرتے ہیں اور نئے کیسز جلتے ہیں تو نتھنگ سٹاپس جوڈیشری فرام سیئنگ کہ نہیں جی آپ ان کو نہیں، وہ رہائی کرتے جائیں گے۔ تو یہ جو ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں، اور بینیفٹ جو ہے عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ دیکھیں فواز صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ جو جہرانہ بیٹنگ کرتا ہے نا، وہ جب یہ پتا ہو کہ ٹارگٹ بہت بڑا ہے اور بالز کم ہیں تو وہ یوزلی جہرانہ بیٹنگ کے اندر آدمی کلین بولڈ ہو جاتا ہے یا ہیڈ وکٹ ہو جاتا ہے یا کاٹ بیہائنڈ ہو جاتا ہے۔ تو جہرانہ بیٹنگ کی جہاں تک بات ہے وہ تو میں نے آپ کو یہاں سم اپ کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں عدالتی ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے لیے کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے پلرز ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سب ہم سمیت اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں۔ جو ڈومین سے باہر نکلے گا اس کو ڈومین میں واپس کر دیا جائے گا۔ اٹس ویری سمپل ایز دیٹ۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سیاستدان ڈومین سے باہر نکلیں گے تو ان کو ان کی اوقات میں لے آیا جائے گا، اگر کوئی اور اپنی ڈومین سے باہر نکلے گا وہ اپنی اوقات میں آ جائے گا۔ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر ٹکراؤ کی صورتحال ہے تو اس میں نقصان کسی کا نہیں، صرف پاکستان کا نقصان ہے۔ پاکستان کی عوام کا ویسے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، اور اسپیشلی کل کے بیانیے کے بعد جو پرسوں جو بیانیہ آیا اور پھر کل ریورسل اس کا ہوا، اب تو تھنگز آر ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ڈینجرس ایز ویل، کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے، میرا انالیسز یہ ہے کہ یہ بین کی طرف پارٹی نہ چلی جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن کو بین انہی وجوہات کی وجہ سے کیا تھا۔ تحریک لبیک اینٹی پاکستان نہیں ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، بٹ فار دیئر اون ریزنز ان کو شیڈیول 2 کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ جو کل والا کام ہوا، اس سے پہلے جو کام ہوا، اور 9 مئی والا جو کام ہوا، اس کی تو اب کنیکٹیوٹی اور کنیکشن اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی اندھا ہے اور کوئی بہرا ہے اور کوئی گونگا ہے تو پھر اس کی ٹھیک ہے جی فیصل واڈا صاحب، دیکھیں یہ پشت پناہی جو ہو رہی ہے، جو پشت پناہی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اندر بہت ڈینجرس لیکن اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ جو فیصل واڈا صاحب ایک نقطہ لے لیجئے گا، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اور ایسا ہم نے پہلے وٹنس نہیں کیا، کیونکہ ہمارے قیاس صاحب کا پرسیپشن یہ ہے کہ ان کے سب سے ہی اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، لیکن جس طرح کی ٹویٹ انہوں نے کی، جس طرح ان کے دفتر پہ چھاپا مارا گیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ تو جب اس طرح کے طاقتور لوگ جو کہ بڑی میڈییشن سے اپنا کام کرتے رہے ہیں، اگر وہ ایک سائیڈ لے لیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا میسج ہے؟ کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ بائی اینڈ لارج سب جہرانہ بیٹنگ کر رہے ہیں، سب کے اپنی اپنی فائلیں ہیں، ٹارگٹ بہت بڑا ہے، اچیو ہو نہیں سکتا، بالیں کم ہیں، تو سب اپنی جہرانہ بیٹنگ کر کے اپنی چیزوں کو چھپا رہے ہیں۔ ایکچولی یہ کسی کے لیے کوئی پاکستان کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کوئی پاکستان کے لیے کوئی اقدامات یا کوئی تگڑا ہو کے کوئی بہت زیادہ تورم خان بن کے پاکستان کے لیے بات نہیں کرنے آ رہا۔ سب کی اپنی اپنی فائلیں ہیں، سب کی وکٹ گرنے والی ہے، کچھ کو پتہ ہے، پری ایمپٹ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وکٹ سے کھیلو، ایک بیانیہ بناؤ کہ شاید اس بیانیے سے جب وکٹ گرے تو قوم یہ سمجھے لیں، قوم بڑی اسٹریٹ ہے، قوم کو آپ لوگوں نے جو ہے میڈیا نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ قوم اب سمجھتی ہے کون بیٹنگ کر رہا ہے، کچھ بیٹنگ ہاف پچ پہ آگے کر رہے تھے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا فیصل صاحب تھوڑے سے معاملات کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، آپ نے کہا معاملات
ڈینجرس صورتحال ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس کو ہلکا سا کم کرے کہتا ہوں کہ معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں. اور میرا جو آرگیومنٹ ہے, مجھے کائنڈلی بتائیے گا اف یو اگری اور ڈس اگری, وہ یہ کہ اگر عمران ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ تھوڑا اگریسو ہو گیا ہے, عمران خان صاحب تو اور زیادہ اگریسو ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی اگریسو ہوئی ہے. اس تمام تر معاملات میں اگر خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے, عدلیہ کی طرف سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے فیصل صاحب, تو پھر عمران خان صاحب کو کون روکے گا؟ اگر وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, لوگوں کو لے آتے ہیں, تو پھر تو پوری کی پوری ڈائنامکس ہی چینج ہو گئی. دیکھیں سر, دیر از آلویز اے بی پلان. جب بھی آپ ایسی کوئی اسٹریٹجی سوچتے ہیں, ایسی کوئی چیز مفروضے کے طور پہ بات کرتے ہیں, so there is always a very lethal plan as a B plan. So ایسا نہیں ہے کہ مفروضے کے اوپر, مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے ان کی اپروول سے ہوا ہے, کیونکہ یہ تو بہت ڈینجرس کام ہو گیا. اور اب معافی تلافی, رونے پیٹنے, ریورس کرنے سے, اپالوجی کرنے سے بہت بات آگے جا چکی ہے. میں کئی مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ پارٹی کا ایک پلان تھا کہ وہ مزید ان کو کھڈے میں ڈال دیں, اگر تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اگر شامل ہیں تو پھر تو تباہی ہو چکی ہے. اب اس کا ریورسل بڑا مشکل کام ہوگا, اور اس کے ریورسل کو کرنے کے لیے اگر کسی نے بہت جارانہ طریقے سے آنے کی کوشش کی آگے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر بیک فٹ پہ بھی کس سپیڈ سے جائیں گے. That could be anyone including myself. لیکن فیصل صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پکڑے جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب پکڑے جائیں گے, لیکن عمران خان تو ہر کچھ ہفتے کے بعد ایک انٹرویو یا ان کا کالم چھپ جاتا ہے یا وہ انٹرویو دے دیتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے 8-10 سوالوں کے جواب, بڑے ایکسٹینسو جوابات دیے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو صرف جنرل باجوہ پہ بھروسہ کرنے کا پچھتاوا ہے. تو ان کو تو اتنے بڑے پلیٹ فارم سے انٹرویوز دینے کا موقع مل رہا ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو رہے ہیں؟ وہ تو یہ سب کر کے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ پاکستانی ٹی وی چینلز پہ اگر وہ نہیں بھی نظر آ رہے تو ان کے ایسے پلیٹ فارمز مل رہے ہیں کہ لوگ ان کو سن رہے ہیں. بطول صاحبہ دیکھیں, میں نے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کبھی کوشچن نہیں کیا, عمران صاحب کی ذات کو کبھی کوشچن نہیں کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر آج کی جو حالات ہیں اس میں عمران خان صاحب اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ مل جائیں اور آپ دوسرے ممالک کو بھی لے آئیں اور دودھ کی نہریں بھی بہا لیں, تب بھی پاکستان کے پیچیدہ مسئلے اس لیے حل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے وہاں عدل اور انصاف نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں. دیکھیں اگر اب وہ آئیں گے تو کیا 9 مئی کی طرح سڑکوں پہ ان کو آنا دیا جائے گا؟ نہیں آنے دیا جائے گا. کسی کو بھی, کسی پولیٹیکل پارٹی کو 9 مئی یا کسی کے سڑکوں کے اوپر قتل و غارت, مولا جٹ کی سیاست آپ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. I'll be very honest and blunt with you. کسی کا باپ جرت ہی نہیں کر سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے تو اس مفروضے کے اندر کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پرسوں والا ایپیسوڈ جو ہے وہ پس پردہ نہیں چلا گیا ہے. اس کے اندر بڑی ڈیٹیل میں گورنمنٹ اسٹریٹجی بنا رہی ہے, پلان بنا رہی ہے, رائٹلی سو, کہ یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر آپ نے آج دیکھا کہ کچھ کول آف بھی ہوا ہے, جو اچھی ایک روایت ہو رہی ہے. عدالتوں کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے, سیاستدانوں میں ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے. سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بات کریں, اچھی بات کریں. کہہ رہے کچھ لوگ ہر ادارے کے اندر, ہاں ایسا ہے جہاں انسان ہوں گے وہاں ہر ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ہوں گی, اور ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے, اور ان کو نکال کے باہر پھینکنا ہے. It's very simple. اور یہ ریئلائزیشن